اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کا تیسرا اعتراض تھا کہ اگر زمین گول ہے اور اتنی تیز رفتاری سے حرکت کر رہی ہے تو پھر مثال کے طور پر آپ نے جاپان جانا ہے تو آپ کو جہاز اڑا کر آگے لے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاز کو تھوڑا اوپر ہوا میں بلند کریں، کچھ ہی دیر میں زمین گھوم کر جاپان آ جائے تو نیچے اتار دیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، زمین نہیں گھوم رہی بلکہ زمین ساکت ہے۔ اسی وجہ سے تو اگر آپ جہاز ہوا میں بلند کرتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد واپس نیچے اتارتے ہیں تو وہی اترے گا جہاں سے آپ نے اوپر بلند کیا تھا۔ تو ناظرین کے اس اعتراض کا جواب بھی انہی آیات میں موجود ہے۔ جو بات پہلے کی گئی کہ جب زمین پر تمام اشیاء کو جہاں تک زمین کی مقناطیسی کشش ہے وہاں تک انہیں زمین اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے، تو پھر ظاہر ہے زمین گھومتی ہے تو وہ اشیاء کیا زمین کے ساتھ نہیں گھومیں گی؟ مثلا اگر آپ ایک مقناطیس کا ٹکڑا لیں اور اس کے ارد گرد لوہے کے ذرات بکھیر دیں، ان ذرات اور مقناطیس کے ٹکڑے کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل کر دیں جس سے وہ ذرات مقناطیس کے ساتھ چپک نہ پائیں، اب مقناطیس ان ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچے رکھے گا، لیکن رکاوٹ کی وجہ سے مقناطیس اور ان ذرات کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اب اگر آپ مقناطیس گھماتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ذرات بھی گھومیں گے، کیونکہ مقناطیسی کشش ان کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح جب جہاز ہوا میں بلند ہوتا ہے تو کیا وہ زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے یا اس کے اندر رہتا ہے؟ اگر وہ زمین کی مقناطیسی کشش کی حد کے اندر رہتا ہے تو پھر وہ 1 ملی میٹر یا اس سے بھی کم ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ زمین کے ساتھ ہی گھومے گا۔ اگر اسے کہیں جانا ہوگا تو اسے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت کا استعمال کرنا ہوگا۔ جتنی قوت وہ استعمال کرے گا اتنی اس کی رفتار بڑھے گی، وہ اتنا ہی آگے بڑھے گا۔ اور ناظرین اگر جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ زمین کی مقناطیسی کشش اس کی قوت سے آزاد ہو جائے گا، پھر وہاں سے زمین گھومتی ہوئی نظر آئے گی، وہ زمین کے ساتھ نہیں گھومے گا۔ لیکن کیا جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جاتا ہے جب وہ اوپر بلند ہوتا ہے ہوا میں، یا مقناطیسی قوت کے اندر رہتا ہے؟ جب وہ مقناطیسی کشش کی حد کے اندر ہی رہتا ہے تو پھر وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر کیوں جائے گا؟ زمین نیچے سے کیوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی، کیوں گھومے گی؟ جب جہاز زمین کی مقناطیسی کشش کی حد میں ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، تو پھر جہاز بھی زمین کے ساتھ ایسے ہی گھومے گا جیسے سطح زمین پر پڑی تمام کی تمام اشیاء زمین کے ساتھ ہی گھوم رہی ہیں، جس سے زمین کے گھومنے کا ادراک نہیں ہوتا۔ اور ناظرین آپ کئی مشاہدات بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک گاڑی جب تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے تو جو اشیاء گاڑی کے اوپر یا اندر ہوتی ہیں اگر وہ باہر نہ دیکھیں، صرف گاڑی کی اندرونی چھت یا اس کے فرش یا سیٹوں وغیرہ کو دیکھیں، تو کیا فرش، چھت یا سیٹیں وغیرہ سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسے ہی جو زمین کی مقناطیسی کشش کی حد کے اندر ہیں، اس میں موجود ہیں، انہیں زمین کے گھومنے کا قطعی احساس نہیں ہوگا اور نہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی زمین کے ساتھ ہی گھوم رہے ہیں، زمین کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی گاڑی کی چھت پر سوار ہوں جو 100 کلومیٹر یا اس سے بھی زائد رفتار سے چل رہی ہو، تو اگر آپ بالکل سیدھا اوپر آسمان کی طرف کوئی شے پھینکیں، اسے واپس آنے میں یعنی اوپر جانے اور واپس آنے میں کئی سیکنڈ لگیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ گاڑی چل رہی ہے، جتنی دیر میں شے اوپر گئی اور نیچے آئی تو اتنی دیر میں گاڑی کو بہت آگے چلے جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شے واپس گاڑی کے اوپر ہی عین اسی مقام پر آ کر گرے گی جہاں سے آپ نے اسے پھینکا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے شے اوپر پھینکی تو اس کے اوپر جانے اور واپس نیچے آنے تک جو ٹائم لگے گا اتنے وقت میں گاڑی آگے نکل جائے گی اور شے پھر واپس پیچھے زمین پر گرے۔ نہیں، ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ جب آپ نے شے اوپر پھینکی تو آپ نے تو صرف اوپر پھینکنے کی قوت استعمال کی،
مگر آپ ذرا غور کریں کہ آپ ایک گاڑی پر سوار ہیں اور گاڑی ایک رفتار سے چل رہی ہے، یعنی آگے کو قوت استعمال کر رہی ہے۔ تو جب آپ شے اوپر پھینکیں گے تو خود بخود گاڑی جو آگے کو قوت استعمال کر رہی ہے وہ قوت بھی شے کو اوپر پھینکنے پر استعمال ہوگی۔ یوں نہ صرف وہ شے اوپر کو سفر کرے گی، اوپر کو جائے گی، بلکہ وہ جس رفتار سے گاڑی آگے چل رہی ہے اسی رفتار سے آگے بھی سفر کرے گی۔ یوں وہ واپس وہیں آئے گی جہاں گاڑی ہوگی۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے، اپنی طرف سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی شے آگے پیچھے یا اوپر تب ہی جائے گی جب وہ زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرے گی۔ یوں ناظرین، ان کا یہ اعتراض بھی انتہائی جاہلانہ اور بے بنیاد ثابت ہو جاتا ہے، جو کہ ان کی عقل و ذہانت کی عکاسی کرتا ہے، ان کی دماغی حالت کی بالکل کھول کھول کر عکاسی کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کے چوتھے اعتراض کی طرف۔ ان کا چوتھا اعتراض ہے کہ جب جہاز اڑتا ہے اور 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر سفر کرتا ہے اور بالکل سیدھے سفر کرتا ہے تو زمین اگر گول ہوتی تو جیسے جیسے جہاز آگے بڑھے تو جہاز کا زمین سے فاصلہ بڑھتے جانا چاہیے، یوں جہاز کو خلا میں چلے جانا چاہیے، لیکن جہاز 10-12 گھنٹے یا اس سے بھی زائد مسلسل پرواز کرتا ہے تو 40,000 فٹ پر ہی رہتا ہے۔ اور ایسا صرف اور صرف اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ تو ناظرین، اس کا بھی وہی جواب ہے کہ جب زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مہاد کیا، یعنی زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، تو پھر جب جہاز اوپر کو اڑنے کے لیے قوت استعمال کرتا ہے تو اسے زمین کی مقناطیسی قوت کے خلاف قوت استعمال کرنا پڑے گی۔ جتنی قوت وہ استعمال کرے گا اتنا ہی اوپر جائے گا۔ اب اگر جہاز 40,000 فٹ کی بلندی پر جا کر مزید اوپر جانے کی قوت استعمال ترک کر دیتا ہے اور جتنی قوت سے وہ 40,000 فٹ کی بلندی پر ٹھہر سکتا ہے صرف اتنی ہی استعمال کرتا ہے اور پھر آگے کو سفر کرتا ہے، تو پھر خواہ وہ 1 منٹ آگے کو سفر کرے یا 1,00,000 سال، یا وہ جتنا جی چاہے آگے کو سفر کرتا رہے، اڑتا رہے، اس کا نہ تو زمین سے فاصلہ کم ہوگا نہ ہی زیادہ، کیونکہ زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ اگر وہ اس قوت میں کمی کرے گا تو زمین اسے اتنا ہی نیچے کھینچ لے گی، اگر قوت میں اضافہ کرے گا تو اس کا زمین سے فاصلہ بڑھے گا، لیکن اگر وہ کسی خاص فاصلے پر جا کر اضافی قوت کا استعمال ترک کر دیتا ہے، صرف اتنی ہی قوت استعمال کرتا ہے جتنی سے وہ اس بلندی پر رہ سکے، ٹھہر سکے، تو خواہ وہ لاکھوں کلومیٹر آگے بڑھتا رہے، اس کے اور زمین کے درمیان فاصلہ نہ ہی کم ہوگا نہ ہی زیادہ، نہ ہی فاصلہ کم ہوگا اور نہ ہی زیادہ بڑھے گا، بلکہ وہ اسی حد پر ہی رہے گا، اسی فاصلے پر ہی رہے گا۔ ناظرین، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بار بار یہ بات کہی گئی کہ زمین کو مہاد بنایا گیا، زمین کو مہدن بنایا گیا، یعنی زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے۔ جب زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے تو جہاں تک زمین کی مقناطیسی کشش ہے وہاں تک کوئی بھی شے بغیر قوت کے استعمال کے ادھر ادھر آگے پیچھے یا اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی۔ یوں ناظرین، ان کا یہ اعتراض بھی ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے اور ان کی عقل کا اندازہ بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں